وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں پہلے قرآن پڑھتا تھا بہت، لیکن اب نہیں پڑھتا۔ میں پہلے نمازیں پڑھتی تھی، پوری کوشش کرتی تھی، لیکن اب میں نے کم کر دی ہیں۔ اچھا، کیوں بھائی کم کیوں کر دی ہیں؟ میں نے اتنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، میرا فلاں کام تھا، میری دعا ہوئی نہیں، قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ نے میری سنی نہیں، میں نے بھی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ شاید آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہ میں کوئی 6 اور 8 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کوئی 6-8 سال کا بچہ نہیں جس کو ٹافی ملتی نہیں ہے تو پھر کہتا ہے میں بھی ناراض ہوں، میں بھی نہیں کھیلتا۔ 8 سال والا، 10 سال والا کچھ نہ ملے تو بس ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ ویسی لگ رہی ہے، لیکن واقعی میں یقین مانیں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ جملہ جو ہے 20, 30, 40 سال والوں سے میں نے سنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کو سمجھ لیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سیکھ لیں، کم از کم اپنے رب کو پہچان لیں، اور اس میں تو اپنا ہی نقصان ہے۔ یعنی وہ دعا قبول نہ ہونے پہ نمازیں اور قرآن کم کر کے اتنا بڑا آفت کا اور کیا کیا دروازے بے برکتی کے اپنے لیے کھول دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آج میں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا عمل جس کے اتنا عظیم فائدہ ہے، لیکن ہم سے کئی لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، تو اسی کو ہم ڈسکس کر لیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں سمجھا سکوں اور ہم سب اس پہ عمل کر سکیں۔ ہم اس کا جواب، یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی، قبول ہی نہیں ہوئی، پھر ہم نے چھوڑ دی، بلکہ عبادت میں بھی کمزور ہو گئے ہیں، اس کا جواب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، ان کی زبانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل۔ انسان کی دعا، بندے کی، اللہ کا جو بندہ ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کے لیے دعا نہ کرے اور قطع رحمی کے لیے دعا نہ کرے، اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، شرط کیا بتائی ہمارے نبی نے؟ جب تک وہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی دعا نہ ہو، اور وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل استعجال، یہ جلدی کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب وہ جلدی نہ کرے؟ ہمارے پیارے نبی نے کہا وہ کہتا ہے، یعنی وہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، میں نے دعا مانگی لیکن وہ پوری ہوتی ہوئی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، فرسٹریشن ہو جاتی ہے اس کو، اور وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ غور سے سنیں جن کو یہ پرابلم ہے، اور اس کو فالو کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں اب تک جو ہو گیا۔ نمبر 1، حرام کی دعا مانگنا۔ جب تک وہ حرام کی دعا، اگر حرام کی دعا ہوگی قبول نہیں ہوئے گی۔ حرام کی دعا کی مثال، اس میں ڈیٹیل میں ہم ابھی اتنے چھوٹے سیشنز میں نہیں جا سکتے، لیکن حرام کی دعا کی اگزامپل میں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں انسان کالج سے نکلا اور دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں بینک میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بس میری دعا ہے کہ اتنا اچھا بینک ہے، میری نوکری وہاں لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حرام کی دعا ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ ان الفاظ میں کر لینا، سود لینا، سود کے بارے میں کیا ہے، اور سود والے جگہ پہ نوکری کرنا، اس کو لکھنا، اس کو وٹنس کرنا، حدیث میں ان سب کے بارے میں آیا ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ سے اور آپ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے ایک ادارہ، میں نے بھی اس میں شامل ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حرام کی دعا ہے۔ اسی طرح فیکٹری والے یا مل والا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے بس وہ لون کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ ادھار مجھے مل جائے، میری فیکٹری اچھی ہو جائے، میرا کام اچھا ہو جائے، مجھے وہ لون مل جائے سود کے اوپر۔ یہ حرام کی دعا ہے۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اس میں نہ برکت ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، یہ ہمارے پیارے رسول نے کہا۔ نمبر 2، اس میں قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے اس دعا میں۔ کیا مطلب؟ کہ مثال کے طور پہ اگزامپل دیتا ہوں، پھر آپ اس کو اور علماء سے سمجھ لیں اس کی ڈیٹیل میں۔ مثال کے طور پہ بھائی سے لڑائی ہو گئی، بہن سے لڑائی ہے، ماموں سے، جو رحم کے رشتے ہیں، خالہ سے، پھپھو سے، بچوں سے، یا ماں باپ سے کسی کی ہو گئی، اللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کبھی سنا ہوگا اللہ میں اس کا منہ نہ دیکھوں کبھی، یا اللہ اس کو میرے کبھی سامنے نہ لانا۔
کیا ہو گیا یہ؟ قطع رحمی۔ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ رشتے جوڑنے میں، خاص طور پر رحم کے رشتے جوڑنے میں بندے کو کیا فضیلت ملتی ہے، اگر کبھی ٹائم ملا تو اس پہ بھی، یہ چھوٹے سے عمل پہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے اس کو خود کیا فائدہ ہوگا اللہ کی طرف سے، تو وہ کبھی ایسا نہ کرے۔ تو رحم کے رشتے کی توڑنے کی، یعنی قطع رحمی کی دعا نہ ہو، حرام کی دعا نہ ہو، تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ تھرڈ شرط کیا ہے؟ کہ جلدی نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی، ہفتہ بھر دعا مانگتا رہا، ابھی تو پوری نہیں ہوئی، مطلب ایسا لگتا ہے کہ دنیا اسی کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے نا، بس یہ جو بولے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے مہینہ دعا مانگی، میں نے 2 مہینہ دعا مانگی، پھر میں نے چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کی تلوار، پوری زندگی دعا مانگتے رہے شہادت کی کہ اللہ مجھے آپ کے راستے میں میدان جنگ میں شہادت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں ایک جگہ بھی باقی نہیں تھی جس پہ زخم نہ ہو، پوری جسم میں زخم تھا، لیکن جب موت آئی تو بستر پہ آئی۔ تو کیا انہوں نے شہادت کی تمنا اور دعا مانگنا چھوڑ دی تھی؟ نہیں، دعا مانگتے رہنا ہے آپ نے، دعا مانگتے رہنا ہے۔ وہ قبول کب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست فضیلت بتائی ہے کہ ہوتا کیا ہے جب دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل۔ یا تو یہ ہوتا ہے، دعا کی کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ بندہ جب دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا فوراً پوری کر دیں گے، اس نے جو مانگا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں کسی خاتون سے ملا تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو دعا مانگ رہی ہوں وہ ہو رہا ہے، بلکہ الٹا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں جو مانگتی ہوں فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت جو مانگیں گے مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کر دیں گے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں بہتری کب ہے، یعنی ابھی ڈیلے، ابھی اس میں بہتری نہیں ہے آپ کے لیے۔ بہتری کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی، حبیب، ہمارے پیارے نبی، اللہ کے کتنے پیارے، 16 مہینے سے 17 مہینے وہ دعا مانگتے رہے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف آ جائے، جروزلم سے ادھر آ جائے، 15-16 مہینے تک، پھر جا کے اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ قبلہ تبدیل کا۔ تو اللہ یہ تو اللہ کے نبی مانگ رہے تھے، تو ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے جلدی نہیں کرنی ہے، اور یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کیا بہتر ہے۔ بلکہ یہ قرآن کی آیت ضرور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ میں ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تمہیں پسند ہے، لیکن اس میں شر ہے تمہارے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس کو وہ دعا مل جائے گی یا اس کو ڈیلے کر دیا جائے گا، ظاہری بات ہے، جب تک وہ اس میں بہتری ہوگی۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ او کف عنہ من السوء مثلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ جو ہے نا، یہ راز ہے، یہ غیب کا علم ہے، یعنی یہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اسی طرح اس نے جیسے دعا مانگی تھی اتنا ہی برائی اس سے دور کر دی جائے گی۔ ایک آزمائش آنی تھی جو اس سے دور ہو گئی، ایک آفت آنی تھی اس سے دور ہو گئی۔ اب بتائیں جو دعا چھوڑ دے گا اس کو یہ فائدہ کیسے ملے گا؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے ڈائبٹیز ہے، یہ دور کر دیں، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، شوگر کم ہی نہیں ہو رہی۔ اب آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی جیسی بیماری اور آنی تھی وہ دور کر دی، کینسر ہونا تھا اس کو، کینسر نہیں ہوا کیونکہ یہ دعائیں مانگتے رہا تھا۔ اسی طرح دعاؤں کی طرح ہی ایک برائی جو تھی اس سے دور ہو گئی۔ تو ہمیں تو چاہیے ہم زبردست طریقے سے دعا مانگیں اور بڑی بڑی دعائیں مانگیں اور ہر چیز کی دعا اللہ سے مانگیں تاکہ ہر آفت ہم سے دور ہو جائے۔ کیا پتہ چوروں نے یا ڈکیتیوں نے اس کو لوٹنا تھا، وہ اس سے دور ہو گیا۔ کیا پتہ اگلے دن ایکسیڈنٹ ہونا تھا، وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ شر اس کا ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی فائدہ چاہیے آپ کو؟ سوچیں کتنا زبردست فائدہ ہے کتنے چھوٹے عمل کا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا دوسری ایک حدیث میں، او یدخرھا لہ فی الآخرہ، یا پھر یہ ہوگا کہ اس کی دعا جو ہے وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جائے گی، سٹور کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کتنے گنہگار ہیں ہم لوگ، کتنا گناہوں کے اندر چل رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر تیر رہے ہیں۔ تو آخرت میں اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا کہ اس بندے کو کتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے دنیا میں وہ بہتر ہے ہی نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم آخرت میں ہم سامنے آئیں گے اور ہمیں ڈر ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں یا نہیں، تو وہ دعائیں ہمارے لیے نیکیوں کا پہاڑ بن کے کھڑی ہوں گی۔
اللہ رب العزت نے وہاں سٹور کی ہوں گی. تو بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بندے نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا بلکہ دعا مانگتی رہنی ہے. آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ما اخاف، میں اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں محروم کر دیا جاؤں دعا مانگنے سے، مجھ سے توفیق لے لی جائے دعا مانگنے کی. اللہ اکبر. اتنا بڑا عمل ہے یہ. تو آج میرے آپ سب سے ایک درخواست ہے، اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں اور آپ کو بھی، کہ یہ یاد رکھیں اور یہ فکس کر لیں، اس کو ضروری کر لیں اپنی زندگی میں کہ کوئی ایسا دن نہ گزرے جس میں آپ دعا نہ مانگیں. دیکھیں دن بدن فتنے بڑھ رہے ہیں، شر و فساد، قتل و غارت بڑھ رہا ہے. مطلب سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فتنہ دین کے اوپر لوگوں کا جو اٹیک ہے، اور دین پہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور اس میں کنفیوژن ڈالی جا رہی ہے. ایک بندہ اگر قتل ہو جائے وہ اتنا بڑا شر نہیں ہے جتنا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے اور وہ دین سے دور ہو جائے، تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو کم از کم ایک دفعہ دن میں ضرور دعا مانگیں. ایک ٹائم فکس کر لیں، صبح میں، رات میں، شام میں دعا ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، اور تسلی سے مانگنی ہے. جلدی والی وہ جو نماز کے بعد ہوتا ہے نا کہ چہرہ رائٹ پہ ہے، ہاتھ لیفٹ پہ ہے، اور دیکھ کسی اور کو رہا ہے، سوچ کہیں اور رہا ہے اور آمین کی اور چلا گیا، یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا نہیں ہوتی. آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے اللہ رب العزت کے آگے، اپنے گناہوں کو ماننا ہے اللہ رب العزت کے آگے. آپ نے اپنے آپ کو جھکانا ہے، عاجزی دکھانی ہے اللہ کو، رب کی بڑائی دل میں ہو، رب کی تعریف زبان پر ہو، اور پھر اللہ کی تعریف کی جائے، درود پڑھا جائے، پھر اللہ سے مانگو اور دل کھول کے مانگو. اس کو کنجوسی نہیں کرنا، اس میں دل کھول کے مانگنا ہے. پھر آخر میں درود شریف پڑھیں، یعنی 5 منٹ 10 منٹ سے شروع کریں، 15 منٹ دیں، لیکن ایک دفعہ آرام سے، اور دن نہ گزرے کہ آپ دعا نہ مانگیں. یہ ضرور اپنے آپ کو پکڑ لیں. آپ یقین مانیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک، پہلی بات تو ہے کہ مصیبت آئے گی نہیں، اگر مصیبت آ بھی گئی تو اللہ پاک اسے آسان بنا دیں گے. یہ سیلف ایکسپیرینس کی بات میں بتا رہا ہوں. واقعی میں دعاؤں کا اثر اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو اسی مصیبت میں ہیں وہ پریشان ہے اور آپ کو وہ پریشانی ہے ہی نہیں. آپ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی آپ کے اوپر اتنی آسان ہو جاتی ہے. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ 2 لوگ ہوں جن پہ سیم مصیبت آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، گولیاں کھا کے سونے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، آخر میں جا کے خودکشی کر لیتے ہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری طرف مومن کا معاملہ کہ وہی مصیبت اور وہی مشکل اس کے اوپر آتی ہے، اللہ پاک اس کو ایسی توفیق دیتے ہیں کہ وہ سوتا بھی مزے سے ہے اور اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی اور وہ مصیبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے اور یہ بینیفٹ ہے اور یہ ریوارڈ ہے دعائیں مانگنے کا. اللہ اکبر. تو دعاؤں کو ضرور پکڑ لیں، جکڑ لیں، اور ضرور دعائیں مانگنا نہ چھوڑیں. اللہ سے توفیق مانگیں، مطلب یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صحیح طرح دعا مانگنے کی توفیق دیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.